اور عین وہ موقع کہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور وہی الملقب بجامع قرآن، پوری امت پر ان کا احسان کہ مسلمانوں کو قرآن مجید کے ایک نسخے، ایک مصحف کے اوپر اکٹھا کیا اور اسی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ اور جس وقت سورۃ البقرہ کی اس آیت پر پہنچے جس میں اللہ نے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو آپ کے دشمن ہیں، یہ جو ظالم ہیں، یہ جو مخالفین ہیں، یہ جو مشرکین ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ آپ کے دشمنوں کو چھوڑے گا نہیں۔ خدا ظلم کی جڑ کاٹ دیا کرتا ہے، ظالم کا اقتدار کبھی لمبا نہیں چلتا۔ اس آیت پر پہنچے تھے کہ دشمن نے حملہ کیا، خون بہا اور قرآن مجید کے اوپر گرا۔ آج بھی آپ ترکیہ جائیے، استنبول جائیے، سینکڑوں ہزار سال پرانی چیزیں جو وہاں پڑی ہوئی ہیں، نوادرات جو وہاں پڑے ہوئے ہیں، وہاں پر وہ مصحف عثمانی، وہ قرآن مجید بھی پڑا ہوا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مظلوم مدینہ، مظلوم قرآن، وہ خون کے قطرے اس کے اوپر گرے، اور اس جگہ پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے اس آیت میں کیا گیا وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ اور آئندہ کچھ عرصے میں جتنے قاتل تھے، جتنے حملہ آور تھے، سب ایک ایک کر کے اپنے انجام کو پہنچے، سب واصل جہنم ہوئے۔ مظلوم کی آہ بہت اوپر جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، تین لوگوں کی دعا کو میں رد نہیں کرتا، اللہ کا وعدہ ہے۔ نمبر 1، دعوت الامام العادل، حکمران ہو، انصاف پسند ہو، انصاف دینے والا ہو۔ جب اس کے سامنے سارے راستے بھی بند ہو جائے نا مخلوق کی طرف سے، وہ زمین پر چونکہ اللہ کا نائب ہوتا ہے، فرمایا السلطان المسلم ذل اللہ فی الارض، جو مسلمان حکمران ہوتا ہے وہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے زمین کے اوپر، سایہ رحمت ہوتا ہے۔ یہ حکمرانی کی ذمہ داری کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، کیونکہ آپ کی ایک قلم، ایک اشارے کے ساتھ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگوں کا امن، ان کا معاش، ان کی زندگیاں، ان کی سانسیں چلتی۔ فرمایا سلطان المسلم ذل اللہ فی الارض، مسلمان جو اللہ کا فرما بردار حکمران ہو، جو اپنی حکومت کو اللہ کی امانت سمجھتا ہو کہ اللہ نے مجھے 4 دن کی حکومت دی ہے، میں اللہ کی اطاعت کے مطابق مخلوق کے اوپر حکومت کروں۔ ذل اللہ فی الارض، من اہان سلطان اللہ اہانہ اللہ، چھوٹی بات نہیں۔ فرمایا کہ جو اللہ کے اس سلطان کو، یعنی اس بادشاہ کو، اس حکمران کو، جو اللہ کی اطاعت کو سامنے رکھ کے مخلوق پر حکمرانی کر رہا ہے، جو اس کی توہین کرتا ہے وہ اللہ کی توہین کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دعوت الامام العادل، حکمران ہو، انصاف پسند ہو، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ سینکڑوں، ہزاروں انصاف پسند حکمرانوں کے واقعات سنانے بیٹھوں تو ہفتے لگ جائیں۔ جس حکمران کا دل سیدھا ہو، اللہ ڈر ہو اس کے اندر، خوف، خشیت، رحم ہو اس کے اندر، اللہ کی مخلوق کا، اس کا دل سیدھا، اس کی دعا بھی سیدھی جاتی۔ دعوت الصائم حتی یفطر، فرمایا کہ روزہ دار جب تک افطار نہیں کر رہا تھا، چونکہ وہ اللہ کے کووننٹ میں ہوتا ہے، ایک مضبوط اللہ کے ساتھ اس کا عہد ہوتا ہے، خاموشی، دنیا میں کسی کو نہیں پتا، لیکن اس آدمی نے وہ صبح سے اللہ کے ساتھ ایک عہد کیا ہوا ہے کہ اللہ میں تیرے لیے بھوکا رہوں گا، تیرے لیے پیاسا رہوں گا، کوئی چھوٹی بات نہیں۔ فرمایا جب تک وہ افطار نہیں کرتا، وہ جو دعا مانگتا ہے اللہ قبول کرتا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، لَيَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الْغَمَامِ، اللہ فرماتے ہیں مظلوم کے دل سے نکلی ہوئی آہ اللہ اس کو بادلوں کے اوپر، آسمانوں پر اٹھاتے ہیں، اور پھر قسم اٹھاتے ہیں وَعِزَّتِي، مجھے میری عزت کی قسم ہے، لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں تیری مدد ضرور کروں، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، کچھ وقت گزر سکتا ہے۔ انسان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے پیشنس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹیمپرامنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، کچھ وقت اس میں سے گزرتا ہے۔